21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ کوفہ میں آج پڑ گئی بنیاد کربلا، نبی کے گھر شہادت کا آغاز ہو گیا۔ امیر کائنات پہلا شہید ہے علوی، کتنا بلند شہادت کا اعجاز ہو گیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ کو نماز پڑھنے والا؟ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پہ زہر بھجی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ کیا تھی؟ وہ صدا یہ تھی کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ، جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا، سر مبارک پہ زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ اور فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں حضرت علی کا۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا، یہ قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرو، اچھا کھانا دو اور نرم بچھونا دو۔ اگر زندہ رہوں گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوے دار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا۔ اگر میں زندہ نہ رہا تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے جواب طلب کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، اگر تم قصاص لینے ہی پر اصرار کرو تو چاہیے کہ اسے اسی طرح ایک ضرب سے مارو جس طرح اس نے مجھے مارا، لیکن معاف کرو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھو، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ خدا تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جندب بن عبداللہ نے حاضر ہو کے کہا، خدا نخواستہ اگر ہم نے آپ کو کھو دیا تو کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ آپ نے جواب دیا، میں تمہیں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، اپنی مصلحت تم بہتر سمجھتے ہو۔ پھر اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی کہ دنیا کا پیچھا نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، ہمیشہ حق کرنا، یتیم پر رحم کھانا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کے حامی بننا، کتاب اللہ پر چلنا، خدا کے باب میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ حکیم نے علاج تو شروع کر دیا تھا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ہمارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔
21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔